السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی پاکستان کے مسائل دیکھ کے دل جو ہے وہ پریشان ہوتا ہے، اور عجیب لوگوں کو مختلف مسائل میں دیکھ کے بڑا دل دکھی ہوتا ہے اور خون کے آنسو ہوتا ہے۔ اور حالیہ کل ہی پشاور میں جو مسجد میں بلاسٹ ہوا، اور اس کی تمام وجوہات کیا ہیں؟ حکیم الامت علامہ محمد اقبال کی فقر کی روشنی میں، حکیم الامت کی دنائی پہ مبنی گفتگو پر اور نظریات پر اور ان کے جذبہ عشق پر پاکستان معرض وجود میں آ گیا، مگر تعمیر وطن جو ہے وہ قیام پاکستان سے لے کے استحکام پاکستان کا سفر جو ہے وہ طے نہ ہو سکا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ کردار کی خوبصورتی چھین گئی، اور ہم جو نظریات تھے اور جو پاکستان بنانے کے وقت جو جذبہ تھا وہ ختم ہو گیا۔ وہ جذبہ اسی وقت تک زندہ رہا جب تک باکمال شخصیات موجود رہیں۔ آج علامہ اقبال کی ایک نظم جو ہے فرشتوں کا گیت، ایک بڑی اچھی نظم ہے جو موجودہ تمام بھی حالات ہیں ان کا بڑی اچھے طریقے سے احاطہ کرتی ہیں، اور میری بھی ویڈیوز چل رہی ہیں کہ روح کی پرواز کے والے سے، اور خواہش نفس کا شکار شخصیات کس طرح معاشرے کو تباہ کرتی ہیں، اور کیسے معاشرے میں حیوانیت پروان چڑھتی ہے اور مثالی معاشرہ پروان نہیں چڑھتا۔ دعوے تو رہ جاتے ہیں، مگر جب کردار مردہ ہو جاتے ہیں تو تانے مینے آ جاتے ہیں، دعوے رہ جاتے ہیں، بڑے بڑے دعوے چاہے کسی کے بھی ہوں، مگر حقائق پہ مبنی سوچ نہیں قائم ہوتی اور نہ ہی کردار کی خوبصورتی پیدا ہوتی ہے۔ تو علامہ اقبال کی نظم فرشتوں کا گیت ہی ایک بڑا اچھا عنوان ہے کہ فرشتے پاکیزہ ہوتے ہیں اور وہ بارگاہ خدا میں موجود ہوتے ہیں، اور اللہ بھی ہدایت متقیوں کے لیے فرماتا ہے، اور انہی کے لیے کمالات ہیں جو متقی ہیں، وہی خدا کے ہاں کامیاب و سرفراز ہیں۔ تو لہٰذا فرشتوں کا گیت جو ہے علامہ اقبال نے یہاں پہ خواہش نفس کا شکار شخصیات کا احوال بیان کیا ہے کہ کیوں عشق پروان نہیں چڑھ پا رہا، اور خودی کے مسافر جو ہیں وہ نہ تو وہ خودی کا کوئی مسافر نظر آتا ہے۔ تو لہٰذا علامہ اقبال کی یہ نظم، اگر علامہ اقبال کا تمام کلام جو ہے وہ حذف ہو جائے یا اس کو لوگ چھپا دیں، اب تو ہے نا، مگر کوئی حکمت و دنائی لینے کے لیے تیار نہیں ہے اس علامہ اقبال کے ویژن سے، کلام سے۔ مگر اگر علامہ اقبال کا کوئی بھی کلام نہ ہو ہمارے پاس، مگر یہ نظم ہو تو ہم حقائق کا کافی ادراک کر سکتے ہیں، کیونکہ اس میں بہت ہی بامعنی باتیں کی گئی ہیں۔ تو عقل ہے بے زمام ابھی، عشق ہے بے مقام ابھی، نقش گر ازل تیرا نقش ہے نا تمام ابھی۔ اس کا ترجمہ بعد میں بتاؤں گا آپ کو۔ خلق خدا کی گات میں رندیو فقیہ ہو میر و پیر، تیرے جہاں میں ہے وہی گردش صبح و شام ابھی، تیرے امیر مال مست، تیرے فقیر حال مست، بندہ ہے کوچہ گرد ابھی، خواجہ بلند بام ابھی۔ یہ شعر بہت کمال کا ہے جناب۔ دانش و دین و علم و فن، بندگی ہوس تمام، عشق گرا کی شائع کا فیض نہیں
नियाम अभी। आखिरी शेर जो है ना वो पूरी उसका नाम क्या है, नज़म का अहाता की हुई है कि इसका नुकसान क्या हो गया है। जो अगर ये तमाम जो नकाइस गिनाए हैं अल्लामा इकबाल ने, जोहरे जिंदगी है इश्क, जोहरे इश्क है खुदी, आह के है ये तेग तेज पर्दगी नियाम अभी। अब पाकिस्तान की जो तमीर है उसका भी उसी वक्त तक अल्लामा इकबाल कहते हैं कि ख्वाब शर्मिंदा तबीर होगा जब कोई आज इश्क पे मबनी शख्सियात, जो वो इश्क के मुकाम पे फाइज शख्सियात, और फिर वो खुद ही का सफ़र तय करे तो फिर ही मसाइल का हल निकलेगा। वरना अल्लामा इकबाल इस नज़म में अकल है बेज़माम अभी, अल्लामा इकबाल फरमाते हैं अकल जो है वो बेलगाम हो चुकी हुई है और इश्क जो है वो बेमकाम है, क्योंकि दो चीज़ें साथ साथ नहीं चल सकती। अकल हमेशा एक जगह पे अल्लामा इकबाल ने अकल को अबू लहब भी कहा, और अकल जो होती है वो अपने फ़ायदे से होती है। इश्क जो होता है वो जज्बो मस्ती की कफ़ियात का नाम है, तड़प का नाम है, और यही तड़प मर्द दरवेश को खालियात रहने पे मजबूर करती है और उसको अपनी सलाहितों के लिए परवाज़ बुलंद करने का कहती है। वो ओहदा, ताकत, दौलत के पीछे मर्द दरवेश नहीं भागता और वो ज़ारी इसबाब की तरफ नहीं भागता, बल्कि मर्द दरवेश तो अपनी खूबियों की को बुलंद करने के लिए रूहानी परवाज़ के सफ़र के पे गामज़न होता है। नक्श गर अज़ल तेरा नक्श है ना तमाम अभी, और फरमाते हैं कि अल्लाह ताला की ज़ात पाक अभी तो तेरा नक्श ना तमाम है, क्योंकि अल्लाह ताला की ज़ात पाक जो है ना इशाक को जज्बो मस्ती कफ़ियात देती है, इशाक को हिम्मत और ताकत देती है कि वो दुनिया को फ़तह करे और दुनिया में अल्लाह ताला की तर्जुमानी कर सके, वो खुदा का साया जुल जलाल बन सके। मगर तो सब हवस के पुजारी हैं, तो अल्लाह पाक तेरी ज़ात जो है वो उसका नाम क्या है, वो तेरा नुमाइंदा किधर है जिससे तेरी ज़ात ज़ाहिर हो। बंदा इसी जगह एक और जगह पे अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि बंदा मोमन का हाथ जो है ना असल में अल्लाह का हाथ होता है, तो लिहाजा वो उसी वक्त होता है कोई अपनी कुर्बानियाँ दे, ख्वाहिश नफ्स का शिकार ना हो, तो फिर ही इश्क की तकमील होती है। मगर यहाँ पे अल्लामा इकबाल के अगले ही शेर में जो अल्लामा ने फरमाया कि खुलके खुदा की गात में रंदियो फ़कीर हो मीर हो पीर, यानी कि जितने भी बड़े बड़े फ़कीर हैं, जो रिंद हैं और जो अमीर है, जो पीर है, ये सब जो है ना ये खुलके खुदा को ही उसका नाम क्या है लूटने पे लगे हुए हैं, उनको लूट कर अपने लिए असाशियाँ ख़रीदना चाहते हैं। तो तेरे जहाँ में वही सुबह गर्दश सुबह शाम, अभी तो तेरे जहाँ में वही ख्वाहिश नफ्स का शिकार लोग परवान चढ़े हुए हैं और वो शैतानियत को परवान चढ़ाते हैं, और इस तरह मज़लूमियत जो है वो मज़लूम लोग सिसकते हैं, आहो पकार करते हैं और तेरे मदद के लिए पुकारते हैं, मगर कोई मर्द दरवेश ही नहीं है जो इन तमाम हालात को ठीक कर सके, जो इश्क का पैगाम सुना सके। इसी वजह से ये मसाइल नज़र आते हैं। और अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि जब ख्वाहिश नफ्स का शिकार लोग होंगे तो अल्लाह पाक तेरा तर्जुमान किधर है जो तेरी तर्जुमानी कर सके इस जहां में, क्योंकि तूने तो इसे अपना नायब बनाया है। तेरे अमीर माल मस्त, तेरे फ़कीर हाल मस्त। अल्लामा फरमाते हैं कि जो तेरे अमीर हैं वो तो अपने हाल में मस्त हैं, उन्हें तो ज़िंदगी की आसाइशें ख़रीदने का शौक़ है और पुरसाइज ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। और तेरे फ़कीर जो हैं जो अपने आप को फ़क्र के मुकाम पे फ़ाइज़ समझते हैं ख़ुद को, वो अपने हाल में मस्त हैं। वो कहते हैं जो हो रहा है ठीक है जी, वो कहते हैं ये हमारी तकदीर में लिखा हुआ है। अल्लामा इकबाल इस चीज़ के ख़िलाफ़ थे। वो फरमाते थे कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है, को बंदे से खुदा खुद पूछे तेरी रज़ा क्या है। तो यहाँ पे तो क्या है फ़कीर हाल मस्त। और दूसरी जगह फरमाते हैं कि निकल कर खानकाहों से अदा कर रस्म शब्बीरी। ये अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि एक तरफ मज़लूम आहो पकार कर रहे हैं और खुदा जैसे दाता साहब ने मज़लूमों के ज़ख्मों में मरहम रखा, जैसे ख्वाजा
صاحب نے رکھا. اسی طرح علامہ اقبال ایک فاتح عالم کا تصور دیتے ہیں, کوئی ایسی شخصیت ہو جو پوری دنیا کے لیے اللہ تعالیٰ کی, اس کا نام کیا ہے, ہدایت کا پیغام لے کے آئے, اور وہ خدا کا ترجمان ہو, اور وہاں پہ انسانیت کو جو ہے وہ وقت کے یزید و فرعونوں سے نجات دلائی. ہر وہ شخص جو خواہش نفس کا شکار ہے وہ یزید اور فرعون کے پیرو ہوتا ہے, کیونکہ اس سے انسانیت کی تذلیل پروان چڑھتی ہے, اور انسانیت ختم ہوتی ہے, اور رحمانیت اور شیطانیت پروان چڑھتی ہے, اور رحمانیت نظر نہیں آتی. وہاں پہ وہ ترجمان ہوتے ہیں شیطان کے. اسی لیے دیکھا جائے تو جو برا شخص ہے وہ, اب شیطانیت کیسے شیطان کی نرسری میں پلتی ہے, وہ ایسے ہی ہے کہ برا شخص رشتہ داروں اور غیروں سب کے لیے برا ہے, کیونکہ اس نے نقصان پہنچانا ہی پہنچانا ہے. اسی طرح اچھا جو انسان ہے وہ رشتہ داروں اور جو اس کے واقف ہیں یا نہیں, سب کے لیے وہ اچھا ہوتا ہے, کیونکہ وہ رحمان کا بندہ ہوتا ہے, وہ سایہ خدائے ذوالجلال ہوتا ہے, وہ خدا کی رحمتوں کا امین ہوتا ہے. اسی لیے اس سے رحمتیں پھوٹتی ہیں اور لوگوں کو عفیتیں ملتی ہیں اور لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں. اور دوسری طرف شیطانیت کے لوگ جو دنیا کے دنیاوی مال و دولت کی لالچ کرتے ہیں, وہ ہمیشہ اپنے مفاد سمیٹتے ہیں, وہ عقل پہ مبنی ہوتے ہیں, اور اشاق جو ہوتے ہیں وہ انسانیت کی تربیت کرتے ہیں اور انہیں اخلاق کی معراج پہ فائز کرتے ہیں, لوگوں کو, بولے بٹکوں کو, اور یوں معاشرے میں انسانیت پروان چڑھتی ہے. تو یہی اقبال فرما رہے ہیں, دانش و دین و علم و فن بندگی حوث تمام عشق گرائے کشائے کا فیض عام. اور جتنے بھی اپنے آپ کو کوئی دانشمند سمجھتا ہے, کوئی دین والا ہے, کوئی سمجھتا ہے کہ مجھے علم بہت زیادہ ہے, کوئی سمجھتا ہے اسے کوئی جوہر, اس میں کوئی خوبی ہے, یہ تمام لوگ جو ہیں وہ ہوس کا شکار ہیں, یہ انسانیت کی تذلیل کرتے ہیں. تو پھر ایسے میں عشق کا فیض کیسے عام ہو؟ اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے؟ اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے؟ رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے. تو یہ عشق کی بدولت ہی کائنات وجود میں آئی. اور دیکھا جائے تو جتنے بھی اشاق ہوئے انہوں نے ہمیشہ خالی آدھی دنیا فتح کی ہے. قائد اعظم محمد علی جناح دیکھ لیں, داتا صاحب خواجہ صاحب دیکھ لیں, یا جتنے بھی آج صوفیہ صاحب ہیں ان کی اسٹڈی کر کے دیکھ لیں کہ وہ خالی ہاتھ ہوتے تھے, پیٹ پہ پتھر باندھتے تھے سرکار کی نسبت سے, اور وہ شیطانیت کا خاتمہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے پیغام کو اور انسانیت کے بھلائی کے پیغام کو, اس کا نام کیا ہے, پروان چڑھاتے ہیں. اور تمام دین کی اگر ہم قرآن, احادیث اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا اگر کو ایک جملے میں اگر ہم حدیث کی روشنی میں ہی اگر وہ بیان کریں تو وہ بھلائی ہے. بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ آج مسلمان محفوظ نہیں ہے, کیونکہ یہ تانا دینے والے ہو گئے. فرقہ واریت میں مسلمانوں کو گرا دیا گیا, پھر ذات پات رنگ نسل پہ تقسیم کی گیا, اور یوں مسلمان اپنے مقصدیت سے ہٹ گیا. وہ کیا تھا کہ مظلوموں کی مدد کرنا, اتحاد امت کا پیغام کہ مسلم ہی نہیں غیر مسلمانوں کے لیے بھی روشنی کا سما پیدا کرنا, تاکہ وہ بھی منزل کا حصول ان کے لیے آسان ہو. مگر آج اس دور میں, جس دور میں مسلمان بٹکے ہوئے ہیں, وہ مسلمان خود سچ نہیں بولتا, وہ غیروں کے لیے ان کا کردار کیا متاثر کن ہوگا. خود منافقت کا لبادہ اوڑھتے ہیں, حرام کھاتے ہیں, ان کی زبان و ہاتھ سے کوئی محفوظ نہیں ہے. وہ زبانیں جو کفار کے لیے اٹھنی چاہیے تھی, اب وہ خود کی خانہ جنگی میں ملوث ہو گئے. آج خاندانی رشتے تباہ ہو کے رہ گئے ہیں. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم شیطانیت کا لبادہ اوڑھ چکے ہوئے ہیں. اور میں نے جیسا بتایا کہ غصہ آنا, انسانی کی تذلیل کرنا, یہ شیطانی اوصاف ہیں. اور جن میں اب آپ کیٹیگریز اختیار کر لیں کہ آپ کس پانی میں, جنتیں دوزخیں تو ادھر ہی فیصلہ ہو جاتا ہے. آپ سچ نہیں بولتے, منافقت کرتے ہیں, حرام کھاتے ہیں, مظلوم پہ ظلم کرتے ہیں, شیطانیت پروان چڑھاتے ہیں, اور پھر کہتے ہیں کہ ہم بندہ رحمان ہیں. آپ کیٹیگریز دیکھیں, کتا ہے اس کی خصیتیں دیکھیں, کتا بھونکتا ہے, ٹھیک ہے, گلی محلوں میں پھرتا ہے, جہاں سے روٹی ملی وہیں پہ دم لاتا ہے, یہ کتے کی ڈیفینیشن ہے. شیر جنگل میں ہوتا ہے, وہ اپنا شکار خود کرتا ہے, مردار نہیں کھاتا, اور وہ کہتا ہے میں حاکم ہوں جنگل کا, اور اس کی یہ اصاف ہے, وہ ڈرتا نہیں ہے کسی سے. اسی طرح شیطانی اوصاف دیکھ لیں اور اخلاق حمیدہ دیکھ لیں, اشاق کے پیغام, اشاق کی منزلیں اور ان کے مقامات دیکھ لیں, اور جو بٹکے ہوئے ہیں ان کے منزل مقامات دیکھ لیں. دونوں کی اسی جہاں میں پرواز ہے. شہیں کا جہاں اور ہوتا ہے, کرگس کا جہاں اور ہوتا ہے. تو
لہٰذا یہ خود ساختہ جو عشق کے پرمٹ مولویوں نے دیے ہوئے ہیں وہ ان کی خوش فہمی تو ہو سکتی ہے، مگر میں نے جیسے روحانی پرواز کے حوالے سے بتایا کہ جب آپ پہ خدا ہی آپ کو اپنی بارگاہ سے دور کر دیتا ہے اور آپ کا جسم جو ہے وہ تباہ ہو جاتا ہے حسد کینہ کی وجہ سے، کیونکہ یہ انسانیت کو تباہ کرتے ہیں، اور آپ کا سیلف کنٹرول ختم ہو جاتا ہے توبہ کے نام پہ گناہوں کے پرمٹ دینے کی وجہ سے، اور انسان جو ہے وہ پھر آپ دیکھیں اب کیا پروان چڑھ رہا ہے، حیوانیت پروان چڑھ رہی ہے۔ ایک انسان قتل و غارت کرتا ہے، حرام کھاتا ہے، شراب نوشی کرتا ہے، زنا کرتا ہے، یہ سارے شیطانی اوصاف ہیں، اور جو بھی ان پہ عمل پیرا ہوتا ہے وہ شیطانی اوصاف کی کیٹیگریز میں چلا جاتا ہے۔ اس طرح جو مفادات کے لیے اپنا ضمیر کا سودا کرتا ہے، خوشامد کرتا ہے، تو یہ منافقت کا لبادہ ہے، یہ منافقت کی کیٹیگریز میں چلا جاتا ہے۔ اور رحمان کے بندے تو نہ ضمیر کا سودا کرتے ہیں، نہ اپنی خوبیوں اوصاف کا سودا کرتے ہیں، جیسے یہاں پہ فرما رہے ہیں علامہ اقبال، دانش و دین و علم و فن بندگی ہوس تمام، کہ ہر اس نہج پہ چلے جانا اور اپنے لیے خوش آسانیاں پیدا کرنا، یہ بھی شیطانی اوصاف میں آتا ہے۔ تو لہٰذا پھر عشق کیسے پروان نہیں چڑھتا؟ سرکار کے اصحاب سے دیکھ لیا جائے تو کس طرح انہوں نے قربانیاں دیں، پھر اہل بیت نے کس طرح قربانیاں دیں، پھر اس کے بعد آپ تبع تابعین، تابعین تبع تابعین، اور اس طرح پھر صوفیہ اعظام کس طرح ہجرتیں کرتے ہیں اور کس طرح علم کی تلاش میں اور اپنی خوبیاں ہی ساری زندگی پروان چڑھاتے ہیں، اور پھر وہ ایک مقام آتا ہے کہ خدا بندے سے خود پوچھتا بتا تیری رضا کیا ہے، پھر وہ بھی انسانیت کے لیے نجات دہندہ بن جاتے ہیں، کیونکہ ان میں ان کی پرواز اس قدر بلند ہو جاتی ہے کہ خدا کہتا ہے کہ میں اس کا آنکھ بن جاتا ہوں، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اور ہر چیز وہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ نہیں ہے، یہ میں ہوں، کیونکہ اس نے مجھ میں میرے لیے اپنی ہستی کو مٹا دیا ظاہری کو، اور روح کی پرواز کی وجہ سے میں نے اس کی مٹی ہوئی ہستی کو دوبارہ بقا دے دی، اور اب یہ میرا بندہ ہے، اب اس میں تر و تازگی بھی آئے گی، اور یہ انسانیت کے لیے وہ کرے گا جو متکبرین کو بچھاڑ دے گا، جو اپنے عہدہ طاقت دولت پہ تکبر کرتے ہیں۔ تو جوہر زندگی ہے عشق، جوہر عشق ہے خود یا کہ یہ تیز پڑ گئی ہے نعامہ بھی۔ علامہ اقبال تڑپ والے بہت ہیں، تڑپتے ہوئے بہت نظر آئیں گے، مگر اصل تو عشق اس کا ہی کامیاب ہوگا جو خدا کی رحمتوں کا امین مان جائے گا، اور وہ اس قدر خدا کے قریب چلا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنا نائب بنا لے گا، جیسے حضرت داؤد علیہ السلام کو حکومت سے نوازا، جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کو حکومت سے نوازا، جیسے صوفیہ کو اللہ تعالیٰ نے اپنی باطنی طاقتیں دی، اور وہ بھی انسانیت کے لیے نجات دہندہ بنے، اور انہوں نے وقت کے متکبرین کو بچھاڑ دیا۔ ان کی باطنی بادشاہیں ہوتی ہیں جو ظاہری بادشاہوں کے منہ کالے کرتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں کہ تم شیطانیت کے پیرو۔ تو لہٰذا علامہ اقبال کی خواہش تھی کہ اگرچہ صوفیہ اعظام کو محدود حلقوں میں بادشاہی ملتی ہے، یا جہاں پہ وہ جاتے ہیں وہاں پہ اپنی بادشاہی لے کے جاتے ہیں، بلکہ بعض تو کہتے ہیں کہ ہر حلقے میں صوفی موجود ہوتا ہے، تو میں کہتا ہوں آج تو صوفی بھی کوئی نظر نہیں آتا۔ آج بڑے بڑے نام ملتے ہیں جی، بڑے مبلغ ہیں، یہ فلان ٹینگ، اور ان کی تقریریں سنی جاتی ہیں، تو میں کہتا ہوں ان میں فقر کیا ہے، ان میں امت محمدی کی فکر کیا ہے؟ تقریریں کرنے سے پیٹ نہیں بھرتے، ان کی روحانی پرواز کیا ہے کہ یہ کائنات کا نظام اپنے ہاتھ میں لے لیں۔ اسی لیے علامہ اقبال تو ہے فاتح عالم خوب و زشت، تجھے کیا بتاؤں تیری سرنوشت۔ علامہ اقبال کہتے ہیں تو اس مقام پہ پہنچ جا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں پوری دنیا کی حاکمیت دے دے، اور تو پوری دنیا کے فیصلے کرے جو اللہ تعالیٰ نے تجھے مقام دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو کن فیکون ہے، کن کہتا ہے اور ہر کام ہو جاتا ہے، اور تیرے فرشتے بھی تابع ہو جائیں گے، تیری باطنی طاقتیں بھی تمہیں آ جائیں گی۔ اور علامہ اقبال کی بڑی خواہش تھی کہ جو صوفیہ کی ظاہری طاقتیں ہیں، باطنی طاقتیں ہیں، وہ ظاہر میں بھی اپنا تسلط قائم کر لیں، بجائے اس کے کہ حاکم وقت کو تبلیغیں کریں، ان کو رائے راست پہ لے کے آئیں جیسے صوفیہ لے کے آتے ہیں، بلکہ اب وہ بات آگے نکل چکی ہے۔ اب مرد درویش جو ہے وہ پوری دنیا میں تخت لگا کے پوری دنیا کے فیصلے کرے، اور جتنے بھی جو نافرمان ہیں ان کو لٹکا دے، اور اور اللہ کی توحید کا، اللہ تعالیٰ کے پیغام کو سنا دے۔ اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب اللہ تعالیٰ بھی جان، مال، اولاد
اور مال سے آپ کو آزماتا ہے اور قربانیاں دینی پڑتی ہیں. جتنے بھی لوگ ہیں انہوں نے قربانیاں دی تو ان کو مقامات ملے. ایون حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو دیکھیں, محبوب ترین ہستی, آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شیب ابی طالب میں 3 سال پتے کھا کے گزارا کیا, اور منافقین نے آپ کا بائیکاٹ کیا, اور اس کے علاوہ دندان مبارک آپ کے شہید ہوئے, آپ کو اتنے زیادہ پتھر مارے گئے کہ لہو لہان کر دیا گیا, آپ کے پاؤں جوتا مبارک جو ہے نلین مبارک وہ خون آلودہ ہو گئے. تو لہٰذا مشکلات برداشت کی, صوفیہ نے مشکلات برداشت کی, پھر مقامات ملے. اللہ بھی پرکھ کرتا ہے, حالانکہ انبیاء تو معصوم ہوتے ہیں, پاک ہوتے ہیں اور اللہ کے ہی بھیجے ہوتے ہیں, وہ تو ذرا بر بھی بٹکے نہیں ہوتے, مگر پھر بھی انہوں نے اتنی زیادہ مشکلات برداشت کیں. اسی طرح صوفیہ اعظام دیکھا جائے تو صوفیہ اعظام کتنی مشکلات برداشت کرتے ہیں, وہ بھی پیٹ پہ پتھر باندھتے ہیں اور اپنی روحانی پرواز کی طرف رہتے ہیں اور کمالات اپنے آپ میں خوبیاں بڑھاتے ہیں. ظاہر بین لوگ اپنی ظاہری خوبیوں کی طرف جاتے ہیں, اپنے جسم کو پالتے ہیں, اپنے منہ کی نمود و نمائش میں لگے رہتے ہیں, جبکہ فقراء جو ہوتے ہیں وہ روحانی پرواز کی طرف راغب ہوتے ہیں. انہیں ظاہری نہ تو اسباب کی ضرورت ہوتی ہے اور نہ ظاہری چیزوں کی طرف وہ دیکھتی ہیں, اسی لیے ان کی پرواز عام لوگوں کی پرواز سے بلند ہوتی ہے. تو مختلف اب توہین امیز جو صورتحال آتی ہے یا توہین کرتے غیر مسلم نظر آتے ہیں, تو اس کی مذمت اچھی چیز ہے, مگر اس کے متبادل امت مسلمہ نے کیا فکر اقبال کی روشنی میں انہوں نے اتحاد کی طرف گئے نہیں, بلکہ چڑیا کی طرح چوں چوں کرتے ہیں, احتجاج کراتے ہیں تاکہ اللہ کے حضور سچے ہو سکیں. مگر عقل کے اتنے اندھے ہوتے ہیں کہ نہ تو فرقہ واریت ختم کرتے ہیں, نہ ہی متحد ہوتے ہیں, اور نہ ہی امت مسلمہ کے لیے جہاں جہاں بھی مظالم ہے ان کے لیے کوئی پالیسی بناتے نظر آتے ہیں. بلکہ یہ تو ہمیشہ اپنی ہی من چاہی نظریات کے تحت لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ ہم دیکھیں کتنے محب وطن ہیں, یا عشق رسول ہمارے میں ہے, یا اللہ کے عشق میں ہم کتنے گرویدہ ہیں, تو اس طرح اکٹھ کر کے لوگوں کا, مگر ان کی پالیسی کوئی نہیں ہوتی کہ وہ کس طرح ان کا جواب دے سکیں. یہی نہیں, اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کی روح کی پرواز نہیں ہے, یہ سود سچ نہیں بولتے, یہ خود قربانیاں نہیں دیتے, یہ خود دین پہ اس طرح عمل نہیں کرتے جس طرح کرنا چاہیے, اور نہ ہی امت مسلمہ کی اصلاح کروا سکے ہیں. اسی لیے آج اخلاق و کردار والی شخصیات نظر نہیں آتی. ہر کوئی منافقت کا بادہ اوڑے ہوتا ہے, اور ہر کوئی ایک دوسرے کو بیوقوف بنا رہا ہے. ہر کوئی اپنا نظریاتی طور پہ اور زبانی طور پہ عشق کو اس طرح پریزنٹ کر رہا ہے جیسے عشق کا مفہوم اسی سے اجاگر ہے, جبکہ دیکھا جائے تو جس طرح عشق کا مفہوم انہوں نے بدل دیا ہوا ہے, اس طرح عشق کا جو تصور مفہوم بدلنے سے جو نئے آنے والے اشاعت ہیں جو حقیقی معنوں میں عشق کو اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں, وہ بھی ان کی طرح عشق کے مفہوم سے پرے رہتے ہیں, اور وہ عشق کا مفہوم اسی وقت پروان چڑھے گا جب ہم علامہ اقبال کے فقر کی روشنی میں وہی سفر طے کریں گے جو انہوں نے ہمیں بتایا ہے, یا صوفیہ اعظام جو فرقہ واریت سے پرے ہوتے ہیں ان کی تعلیمات کی روشنی میں ہم وہ مقام حاصل کر سکتے ہیں. تو لہٰذا صوفیہ کبھی بھی فرقہ واریت نہیں کرتے, لوگوں کو بانٹتے نہیں ہے. کافر بھی کلمہ بولے, کافر بھی کلمہ بولتے ہیں. آج مسلمانوں کو مار کے لوگ کہتے ہیں ہم نعوذ باللہ ہم بڑا تیر مار رہے ہیں, جیسے ابھی پشاور میں ہوا, فلسطین اور کشمیر میں مظالم ہو رہے ہیں, وہاں پہ تو غیر مسلموں نے محاذ کھولے ہوئے ہیں. تو یہ جتنے مجاہد اپنے آپ کو ڈکلیئر کرتے ہیں وہ ادھر کیوں نہیں جاتے, اور ادھر کیوں اس کا نام کیا ادھر جا کے وہ ان کو ناکو چنے نہیں چباتے, یہ مسلمانوں کو اور مظلوموں کو ہی کیوں مار کے خوش ہوتے ہیں. تو لہٰذا یہ ایک خود ساختہ ایک نظریات تو ہو سکتے ہیں, مگر حقیقت پہ مبنی جہاد نہیں ہو سکتا. اور امت مسلمہ جب تک ایک پلیٹ فارم میں اکٹھی نہیں ہوگی, اب پاکستان کے مسائل دیکھیں کیوں نہیں حل ہو رہے, کیونکہ ان میں قائد اعظم کی فکر کوئی نظر نہیں آتی, اور یہ سب خواہش نفس کا شکار نظر آتے ہیں, اور اسی لیے ان کی کرگس جیسی پرواز ہے, گدھوں جیسی پرواز ہے. اور شہین کی پرواز تو شیل تو بلند خیال ہوتا ہے, اور اس کی پرواز بھی بلند ہوتی ہے, اور وہ تو آشیانہ بھی نہیں بناتا, جبکہ یہ اپنے لیے مفادات سمیٹتے ہیں, اپنے خرچے کام نہیں کرتے, اور ٹیکس پہ ٹیکس, اور ملک کو کس طرح نہج پہ لے گئے ہیں, اور غریب کے لیے ہائے روٹی کے, اور نہ انصاف ہے غریب کے لیے, نہ روٹی ہے, نہ روزگار ہے, نہ صحت ہے, کچھ بھی تو نہیں ہے. تو لہٰذا وہی قوم جس نے ہر طرح کی قربانی دے کے پاکستان, آج میں تحریک پاکستان سے لے کے استحکام پاکستان تک کا سفر اپنا سیاسی پوائنٹ آف ویو, موقف اور اصلاحی والے سے لکھ رہا ہوتا ہوں, تو اس میں کچھ پریزنٹ کر رہا ہوں.
چیزیں حقائق کا ادراک کہ قیادت ہی نہیں ہے پاکستان میں. اگر کوئی قیادت ہوتی تو یہ مسائل کا حل نکل آتا. قائد اعظم نے تو کبھی بھی قرض نہیں لیا تھا, وہ تو انگریزوں کی حکومت کے بھی خلاف تھے, بلکہ گورنر جنرل لارڈ ماؤنٹ کو نہیں بننے دیا کیونکہ وہ ناپسند کرتے تھے انگریزوں کو. تو یہ انگریزوں کے گرویدہ اور وہیں سے قرض لینے والے اور پاکستان کو لامتناہی بیماریاں لگا اور یوں جب تک یہ غیر سے قرض نہیں لیتے ان کا ملک کا نظام نہیں چلتا. تو پھر یہ کب پاؤں پہ کھڑے ہوں گے؟ ابھی کوئی بھی مسلم ممالک ان کو اس قابل نہیں سمجھتے کہ ان کا قرض اتار سکیں, کیونکہ کوئی بھی اعتبار نہیں, بلکہ جو قرض میں تھوڑا سا موٹا ریلیف دیتے ہیں اور کہتے ہیں تمہاری قسط دوبارہ ریوائز کر دیں گے, تو وہ بھی اس صرف مجبوری کے تحت کرتے ہیں کہ چلو لنک تھوڑے سے رکھنے ہیں, مگر وہ ان کو ناپسند کرتے ہیں. تو اسی وجہ سے وہ ان کو بزارکی کی صورت میں قرض دیتے ہیں کہ سیدھے ہو جو, تم اپنے لیے سازشی نہ بناؤ بلکہ پاکستانی لیے کچھ کر لو, مگر یہ ان کو سمجھ نہیں آتی. اوکے, خدا حافظ. بہت لمبی ویڈیو ہو گئی ہے.